لیکن ایک میرا سوال ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ خوابوں میں آ کے بھی کچھ وہ سائنس دیتی ہیں، کس کس طرح کے خواب ہوتے ہیں؟ اکثر نا خواب بہت کنفیوز کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس خواب کا مطلب تو نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. کچھ بیسک سائنس ہوتے ہیں جن سے ایک خاص طرح کی ہم میسج لے سکتے ہیں کہ یہ بیسک سائن ہے اور اس کا یہی مطلب ہے. دو طرح کے خواب ہوتے ہیں، نیگیٹو یا پازیٹیو خواب. یہ چیز ٹھیک ہے. اور دوسری بات، یہ خواب کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ دیکھیں، مثال کے کوئی شخص رات کو کوئی ہارر موویز دیکھ کے سوئے گا تو رات کو خواب ہی ڈرانے خواب ہی آئیں گے نا اس کو. ٹھیک ہے. ایسے خواب جو کہ انکانشیسلی، یعنی آپ نے کوئی نارمل سوئے، نارمل لائف گزار رہے ہیں، اس میں کسی کا وجود، کسی کے بارے میں کوئی آپ کو اشارہ ملنا، یا اس کا اپنے بارے میں بتانا، یا اس کے ساتھ ملاقات ہونا، یا کوئی بھی ایونٹ ہونا، وہ ایک اسپیسیفک اس کے لیے خواب اس کے لیے مخصوص ہوتا ہے. لیکن جب ہم جو روزمرہ زندگی میں افراتفری کی زندگی گزر رہے ہیں، موبائل پہ ریلز دیکھ رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، اس دوران جو خیالات ہیں وہ لاشعور کی صورت میں خواب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے. اگر وہ خواب ہمیں ہارر آئے ہیں، ہارر مووی کے سے، تو وہ تو نیچرل بات ہے. لیکن وہ خواب جو ہمیں کسی شخص کی پریشانی کے بارے میں بتا رہے ہیں، کسی شخص کے حادثے کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور خصوصی ٹائم پہ ایسے خواب جو صبح کے ٹائم، ارلی ٹائم میں ہوتے ہیں، 3 سے جو تقریباً 3 سے لے کے 4-5 بجے کا ٹائم جو کیتو کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس انرجی کے ٹائم میں جو آپ کا انٹویٹیو لیول ہائی ہوتا ہے اور وہ یونیورس کا کنیکٹڈ ہوتا ہے. آپ دیکھیں اسی وقت ہی ہمیں تہجد پڑھنے کا کہا گیا ہے. یہ اس میں ایسے ہی ہے. بڑی حکمت ہے اس بات میں سلسلہ کہ باقی نمازوں کے ساتھ اس وقت پڑھنے کیونکہ اس وقت یونیورس کے ساتھ، خدا کے ساتھ ہمارا براہ راست کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ راز کی بات بتانے لگا کہ جو آپ کی اس وقت جو آپ سجدہ کرتے ہیں، اور سجدے میں بھی تھرڈ آئی کی ایکٹیویشن ہوتی ہے. اوکے. کیوں کہ آپ دیکھیں، آپ کا نا پینل گلینڈ زمین کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں. آپ کو جو محراب پڑتا ہے وہ بھی ماتھے پہ پڑتا ہے نا سر. تو پینل گلینڈ بھی اسی جگہ پہ ہوتا ہے. اس لیے کہا ہے کہ سجدے کیا کرو، مجھے اپنے پاس پاؤ گے. ٹھیک ہے. اور سجدہ وہ کرو جو زمین پہ گراؤنڈنگ کے ساتھ کرو، یعنی کچی زمین پہ کرو. ٹھیک ہے. اچھا، کسی شخص پہ جادو یا نیگیٹو اثرات ہے نا، تو اس ٹائم پہ سجدہ کرتا ہے یا تہجد کے طور پہ عبادت کرتا ہے، تو پینے گلینڈ سے جو نیگیٹو انرجی ہے وہ زمین میں گراؤنڈ ہو جائے گی، ارتھنگ ہو جائے گی. یہ بھی بینیفٹ ہوتا ہے کہ اس وجہ سے وہ آپ یہ تو یونیورس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، اور نیگیٹو انرجی بھی آپ کی ختم ہو جائے گی. اس لیے جب ہمیشہ سجدہ کریں تو کچی زمین پہ کریں، بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس سے زیادہ افیکٹ آئے گا آپ کو. اچھا، ابھی آپ نے ایک ورڈ کا سلسلہ، جب ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ کیا تھا تو اس کے کامنٹ سیکشن میں کافی لوگ کنفیوز تھے کہ یہ ورڈ سلسلہ ہے کیا. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ اسپیل کاسٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ میں چاہتی ہوں آپ اس کو ایکسپلین کر دیں کہ یہ ورڈ کیوں یوز کر رہے ہیں آپ. میرا جو تعلق روحانی تعلق ہے نا، نقش بندی سلسلے سے ہے. ٹھیک ہے. اور جو میری جتنی بھی آمد ہوتی ہے، روحانی آمد ہوتی ہے، اسی سلسلے سے ہوتی ہے. ہمارے بزرگ ہیں عبدالنبی شامی، ان کا مزار انڈیا میں ہے. ٹھیک ہے. جو آج جتنی بھی میری پرسنالٹی میں جو بھی پیرٹس پیدا ہوئے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، روحانی بلیدگی پیدا ہوئی، انہی کی وجہ سے، اور ان کی ہم نسل سے ہیں. اب وہ روحانی فیض جب مجھے حاصل ہوتا ہے، تو جب میں یہ آمد آ رہی ہوتی ہے تو لفظ سلسلے کے لفظ وہاں سے یوز ہوتا ہے. اب مجھے بھی اختیار نہیں ہوتا. کچھ لوگ سوچیں گے کہ میں کوئی الٹی سیدھی اسپیل کر رہا ہوں، اسپیل سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ روحانی سلسلے کے لوگ ایسے کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو جب میں الفاظ ادا کر رہا ہوں، جو میرے یونیورس کے جو ان کے ساتھ میرا کنیکشن بنتا ہے، جو آمد آتی ہے، اس سے وہ الفاظ سلسلے کے نکل جاتے ہیں، منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں. تو اس کو آپ بیسکلی یہ دیکھیں کہ میں کتنی انفارمیٹیو یا نالج کی بات بتا رہا ہوں. ہمارا مقصد یہ کسی کو مس گائڈ کرنا نہیں، نالج پرووائڈ کرنا ہے. اور نالج کی جب پرووائڈ کرتا ہوں تو اس میں وہ نیگیٹو چیز کو پکڑ لیتے ہیں، سلسلے کے لفظ کو پکڑ لیتے ہیں، اور جو انفارمیشن جتنی دی نالج کی اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. تو سب سے گزارش ہے کہ یہ جو اگر میں ایسے فلو کرتا ہوں ایسی چیزیں، وہ تو میرے بازو کا غیر اختیاری چیز ہوتی ہے. تو میں بیسکلی تو نالج پرووائڈ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جو مجھے آمد ہو رہی ہے یا روحانی سلسلے سے فیض حاصل ہو رہا ہے، وہ انفارمیشن چیزیں آپ تک ڈلیور کر رہا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں اور پازیٹیو نالج ہے اس کو ابزارب کرنا چاہیے آڈینس کو ساری. میں نے صرف یہی مطلب تھا کہ جو آڈینس کا یہ ہمارا کیوریوسٹی ہے وہ تھوڑی سی کلیئر ہو جائے. نہیں، ان کا رائٹ ہے، اور بتانا ضروری ہے کہ الحمدللہ مسلمان ہوں. بعض لوگ تو مجھے وہ 7 چکرا کی بات کی تو میرے پہ وہ ہندوازم کے بھی بات فتوے لگنے شروع ہوئے. دیکھیں، نالج کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں، مذہب کی ریسٹرکشن نہیں ہے. آپ کو جہاں سے اچھی بات ملے، جو سے بنی انسان کا فائدہ ہو سکے، لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہو سکے، اسپرچل گروتھ ہو سکے، ایکسپینشن ہو سکے، اس کو حاصل کرنا چاہیے. اس کو آپ کسی فکس ڈومین میں آپ بلاک کر کے نہ رکھیں، اس کو اوپن ہو کے چلیں. اب دیکھیں، یورپ میں پیرا سائیکالوجی پہ ریسرچ ہو رہی ہے، PhD تک ہو رہی ہے. تو ہم روحوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے انسٹرومنٹس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں.
روحوں سے ملاقات کرنے کے لیے میگنیٹک پیرامیٹرز بنائیں، دوسری چیزیں بنائیں. اب ہم لیں گے جی یہ شرک کی باتیں کر رہے ہیں، اب روحوں کا دنیا میں کیا تعلق؟ بھائی یہ چیزیں ہیں، سائنٹیفک پروف ہے، یہ انرجی واضح کی ہے، 11 ڈائمینشنس کو واضح کیا ہے کہ تو وہ چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں نا. آپ برائے مہربانی اپنے کنویں کے مینڈک سے نہ بنیں، اس سے باہر نکلیں، دنیا کو دیکھیں، دنیا کیا ریسرچ کر رہی ہے، کیا سیکھ رہی ہے، کہاں کہاں پہ ہم جا رہے ہیں، اپنے نالج کو ایکسپینڈ کریں.